بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ نے ہجوم اور ایک آدمی دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سخت گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ مقام عصفان پر پہنچے تو آپ نے پانی منگایا اور اسے ہاتھ سے بلند کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، پس آپ نے روزہ افطار کر لیا حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد پانی پیا۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی، جبکہ مسافر دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط فرما دیا۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سواری ہو جو شکم سیری کے مقام پر اسے پہنچا دے وہ روزے رکھے جہاں بھی وہ رمضان کو پالے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ آپ مقام قراء الومیم پر پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، اسے بلند کیا حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ابھی تک افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر رمضان کا روزہ رکھنے والا حالت قیام میں روزہ نہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں دوران سفر روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں تو کیا دوران سفر روزہ رکھنے پر مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک رخصت ہے، جس نے اسے لے لیا تو اس نے اچھا کیا، اور جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تو میں صرف شعبان میں ان کی قضا دے سکتی تھی۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ قضا میں تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے تھی۔